السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اچھا جی، اب یہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، تو عورتوں کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں ہمارے وہ دن نہ آ جائیں رمضان میں، اور پھر جب رمضان کے پہلے دن گزر جاتے ہیں تو یہ فکریں لگ جاتی ہیں کہ ہمارے پیریڈز آخر کی 10 راتوں میں نہ آ جائیں، اور وہ آ جاتے ہیں، اور پھر رونا دھونا اور دکھ اور تکلیف، اور وہ جو دل کے اندر ہوتی ہے کہ سارے باتیں کر رہے ہیں، مسجدوں کو جا رہے ہیں، اور میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، اور دل میں ایک تکلیف اور ایک دکھ سا آ جاتا ہے۔ تو اس کا کیا علاج ہے، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی حکم ہمیں دیتے ہیں نا، اور ہم اس کو کرتے ہیں، اس پر اجر ملتا ہے نا ہم کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے روکتے ہیں اور ہم رکتے ہیں تو اس پر بھی ویسے ہی اجر ملتا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے عورتوں کو، اور وہ کر رہی ہیں باتیں خوب کر رہی ہیں، اور ان کی پوری نیت ہے، اور پتہ ہے ان کو کہ جب یہ آخری راتیں آئیں گی، طاق راتیں، اور یہ 10 راتیں جو طاق راتوں پہ نا، پوری کی پوری 10 راتوں کو کہیں، میں اس کی بھی وجہ آپ کو بتاتی ہوں کہ 10 راتیں آئیں گی تو بس اس وقت تو میری عبادت دیکھنے والی ہوگی، میں نے دعائیں کرنی ہیں، میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ساری نیتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اچانک پیریڈز آ جاتے ہیں، اور وہی آخری 10 دنوں میں آ جاتے ہیں جن میں آپ نے یہ ساری نیتیں کی ہوتی ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز سے روکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اوپر یہ چیز ڈالی ہے، اور اگر آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے اسی چیز سے رک رہی ہیں جو آپ کا بڑا دل تھا کرنے کے لیے، تو آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ ہاں جی، پورے دل سے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین سے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی میری نیت تھی نا پڑھنے کی، وہ آپ مجھے اجر دے دیں، اور آپ کے کہے بغیر بھی اجر ملے گا، آپ کی اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے جو آپ کے دل میں ہے، کیونکہ آپ کسی نیکی سے رکنے کی وجہ سے رو رہی ہیں نا، اور اب دکھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے محبت کرتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آپ کی محبت کو ضائع نہیں جانے دے گا، اور اس کو قبول بھی کرے گا۔ اور یہ آپ بھی بات آپ کو پتہ ہے کہ حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی بندہ ایک کام کرتا رہتا ہے، یعنی آپ نے سارے رمضان میں قرآن بھی پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، نوافل بھی پڑھی ہیں، تراویحیں بھی پڑھی ہیں، تو اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ چیزیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کو اسی طرح اجر ملتا ہے جیسا کہ اس نے پہلے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ تو خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ نے میرے سر پہ ڈالا ہے، اور مجھے جتنے میں نے کام کرنے تھے اس کا اجر مجھے دیں، اور آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اور آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ اجر جو آپ مجھے دیں گے اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں دوسرے ناراض ہو جائیں گے کہ میں آپ کو زیادہ اجر دے دوں گا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں، آپ ان سے مانگیں اجر۔ کیونکہ دیکھیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی تھی نا حج کے دوران کہ یہ تو میں پریشان ہو گئی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدم کی بیٹی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ڈیسیژن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو ڈیسائیڈ کیا اور آپ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اس رضامندی کے اوپر بھی اجر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آپ نے اپنے اس دکھ اور تکلیف کو اور پریشانی کو خوشیوں میں بدل دیں، اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی امید رکھیں، اور یہ سوچیں کہ میں کر کیا سکتی ہوں، میں ان راتوں میں کیا کر سکتی ہوں۔ سوئیے نا، یہ نہ کہیں کہ میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور یعنی دیکھیں ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹ ہے نا، کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی، کوئی کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ ٹیبلٹ سے قرآن پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتی ہیں، آپ وہ کام کریں قرآن کے بارے میں، اور یعنی کوشش کریں کہ آئی پیڈ سے، اگر آپ اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں تو آئی پیڈ سے پڑھ لیں، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو بتائی تھی، وہ بہت چھوٹی بڑی کارآمد ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا انی فاعف عنی ایک بندے کے لیے ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخش دے، اور فاعف عنا سب لوگوں کو۔
تو آپ یہ دعا کرتے ہیں، اس میں کیا چیز آ جاتی ہے، اگر ہم رمضان کے اندر بخشے گئے، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے رمضان کے بیچ میں سے نکلنا ہے اس حال میں کہ ہم پاک صاف ہوں. اللہ کرے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول کرے، ہماری باتیں قبول کرے، ہماری توبہ استغفار کو قبول کرے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اگر ہم نے یہ اچیو کر لیا نا، چاہے کوئی پیریڈز والا ہے یا پیریڈز کے علاوہ ہے، ہمارا ٹارگٹ ایک ہی ہے، ہماری چاہت ایک ہی ہے، ہمارا رونا دھونا اور ہمارے محنت اور مزدوری ایک ہی ہے. تو جو چاہے گا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پا جائے گا. آپ اس طرح اب نماز نہیں پڑھ سکتی تو آپ دعائیں تو کر سکتی ہیں نا، اب تسبیحات تو کر سکتی ہیں نا، اور پورے یقین کے ساتھ کریں کہ ان تسبیحات کا درجہ بہت بلند ہوگا جو آپ کر رہی ہیں. تھوڑی سی تسبیحات کر کے پھر دعا مانگیں اپنے لیے. کتابیں دعاؤں کی اپنے پاس رکھ لیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں. مطلب پڑھ کے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں یاد کر کے رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. سوئیں نا. جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی تھوڑی سی خدمت کر دیں، پانی پلا دیں ان کو چائے بنا کے دے دیں، کافی بنا کے دے دیں کہ بھئی آپ جاگ رہے ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو یہ خدمت ہے ہماری طرف سے کہ ہم اتنی دیر میں تسبیح کرتی رہوں گی اور یہ کام بھی کر دوں گی. لیکن سونا نہیں ہے. آپ نے جس طرح پیریڈز کے علاوہ کی حالت میں جاگنا تھا ویسے ہی جاگیں اور تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں باتیں کریں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے نا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میرا دل راضی ہے اللہ تعالیٰ، آپ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے تو میں راضی ہوں. اور آپ مجھے یہ پکا یقین ہے کہ آپ مجھے ہر اجر دیں گے جو میری نیت تھی، کیونکہ نیت کرنے پر ہی اجر مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے نیت کی تو اب آپ سکون میں ہو جائیں اور آپ اپنی دعاؤں کی کتابیں اپنے ساتھ رکھ لیں، اپنی وہ وہ جو تسبیح ہوتی ہے چھوٹی وہ پاس رکھ لیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا دماغ ذرا حاضر رہتا ہے اور آپ بھولتے نہیں ہیں، آپ یاد رکھتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح کر لی، اب کیا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم عدد ما خلق، وہ کارڈ سامنے رکھ کے اور یہ پوری ساری تسبیحات آپ کی ہو جائیں گی. اگر آپ وہ ساتھ عدد ما خلق ملء ما خلق عدد ما فی السماوات وما فی الارض ملء ما فی السماوات وما فی الارض عدد ما احصا کتابہ ملء ما احصا کتابہ. اتنا پیارا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری خلق جتنا میں آپ کی تسبیح کر رہی ہوں، جتنی آپ نے خلق پیدا کی، بھر کے خلق جتنی اللہ تعالیٰ جتنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ تو بہت بڑی تسبیحات کر رہی ہیں. آپ کے پاس تو ایسا وقت آ گیا کہ یہ کہ ہیرے موتی ہے، آپ نے تو ضائع نہیں کرنا. استغفار کی تسبیح کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ نے مجھے بخش دینا ہے، آپ نے بس میرا نام لکھ دینا ان لوگوں کے بیچ میں جن لوگوں کو آپ نے بخش دیا. اور جب آپ ایک دفعہ لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بدلا نہیں جاتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کا مطلب ہوگا کہ میری باقی زندگی میں وہی کام کروں گی جو آپ کے راضی کرنے والے ہوں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ میں اس دنیا سے اس حال میں جاؤں گی کہ میرا ایمان سلامت ہوگا، میرے پاس قلب سلیم ہوگا، میرے پاس نفس مطمئنہ ہوگا اور میں جنت میں جاؤں گی، کیونکہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گی اور میں جہنم سے بچ گئی ہوں، اور ظاہر ہے تو دوسرا راستہ جنت ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ توفیق بھی دے دے گا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى پڑھیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے اس چیز کے لیے جس سے تو محبت رکھتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، there are so many things to do. Don't think that you don't have anything to do. You are so sleepy, you are sad. یہ ساری چیزیں آپ سائڈ پہ کریں اور خوشیوں کے ساتھ اپنی تسبیحات کریں. اگر آپ کے پاس کارڈز نہیں ہیں نا تو میں آپ کے ساتھ کارڈز بھی شیئر کر سکتی ہوں، وہ سارے پڑھتی رہیں، جاگیں اٹھیں کھڑی ہوں، کبھی کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح کریں، کبھی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، کبھی کسی کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کریں، کبھی صدقہ خیرات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، اور استغفار کو پکڑ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے کام درست کر دے، ہماری زندگیوں کو صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسا کوئی امتحان ہی نہ آئے جو ہمارے ایمان کو فتنے میں ڈال دے. دیر آر سو مینی تھنگس. اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے غزہ کے لوگوں کے لیے یہ سوچیں کہ ان کے اوپر کیا تکلیف آئی ہوئی ہے. میں تو کبھی یہ سوچتی ہوں کہ وہ عورتوں کے یہ دن بھی آتے ہوں گے نا
یعنی صفائی ستھرائی کا کیا حال ہے، کتنا دل تنگ ہوتا ہے. آپ کیسے بھاگ بھاگ کے واش روم جاتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں. ان کے پاس تو یہ سہولتیں نہیں ہیں. کیا کرتی ہوں گی وہ؟ ان کا امتحان بڑا ہے کہ آپ کا. تو لوگوں کے جب اپنے سے نیچے والے کو بندہ دیکھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور پھر ان کے لیے بھی دل سے دعا نکلتی ہے اور اپنے لیے بھی دعا نکلتی ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ کسی کو بھی دعا میں بھولے نا، سوچ سوچ کے دعا کریں. کیونکہ جب آپ کسی کی غائبانہ دعا کرتے ہیں نا، کسی کے لیے جو بھی آپ دعا کریں گے تو وہ پلٹ کے فرشتے آپ کے لیے آمین کہیں گے. تو وہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کی سختیاں معاف کر دے، سب کے بچوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، ان کی زندگیاں سنوار دے، ان کے لیے آسانیاں کر دے، رزق حلال میں فراخی عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دماغی، جسمانی، روحانی کوئی بھی پریشانی کسی کو لگی ہے، کوئی بھی بیماری کسی کو لگی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کو شفا دے. There are so many things to say. بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگنے والی ہیں. جھولی پھیلا پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ بس میں اس رمضان سے نکلوں تو اس حال میں کہ اے میرے رب تو نے لکھ دیا ہو مجھے جنتیوں میں سے، مجھے اصحاب الجنت الفردوس الاعلی والوں میں سے لکھ. اللہ تعالیٰ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. کتنی پیاری دعا ہے. ایسا ایمان جس سے میں کبھی پھروں نہ، ایسی نعمت جو کبھی ختم نہ ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت الفردوس الاعلی میں. یہ ساری دعائیں آپ کی قرآنی اور مسنون دعاؤں کے بکس میں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو وہ بکس ڈیجیٹل موجود ہیں، وہ رکھ لیں. فون تو ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا. میسیجز چیک کرنے کے بجائے آپ دعائیں پڑھیں، کیونکہ بڑا ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ اگر فون ہاتھ میں ہو نا تو بڑا بندہ ہو جاتا ہے کہ کہیں سے میسیج آتا تو بندہ فٹافٹ کہتا ہے کہ ادھر کھول کے دیکھوں کون سی ویڈیو آئی ہے. نہیں، یہ ٹائم ویسٹ کرنے کا یہ ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے. آپ نے صرف فوکس کرنا ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں. پتہ ہے کتنی نیند آتی ہے، گر گر کے بندہ اٹھے اور روئے کہ اللہ تعالیٰ میں تو آپ کی عبادت تو اللہ تعالیٰ اس نیند میں بھی برکت ڈال دے گا، اور اس کو بھی آپ کے لیے جو ہے نا اجر کا سبب لکھے گا. آپ کی تڑپ اور آپ کے دل کی نیت، آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو آپ ہر وہ کام، یہ جو آپ کام کر سکتی ہیں نا، تسبیحات، استغفار، اور ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا کہ ہائے وہ تو وہ پڑھ رہے ہیں نا نمازیں. نہیں، آپ کی نیت کے مطابق وہ اجر انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. لیکن جو آپ کام کر سکتی ہیں اس کو خوش دلی کے ساتھ اور جوش اور ولولے کے ساتھ کریں، اور زیادہ کر دیں کہ میری زبان سے کوئی ایکسٹرا بات نہ نکلے سوائے اس کے کہ تسبیحات یہ باقیات الصالحات ہوتی ہیں. یہ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو باقی رہنے والی ہیں. جب آپ جائیں گے تو یہ تختیاں لٹکی ہوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے گرد یہ گھومتی ہیں اور اپنے پڑھنے والے کی یاد دلاتی ہیں کہ اس بندے نے مجھے پڑھا ہے. آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ پڑھیں تو صحیح نا. سبحان اللہ. تو دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو ویسے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ دکھی ہونے کی کیا بات ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کو انرجی میں بدل دیں، اور اس انرجی کے ذریعے سے اپنی جو آپ کر سکتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے کیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں. کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئے اور آپ اس پہ راضی رہیں تو اس پر بھی اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلے جی شروع ہو جائیں اپنی تسبیحات اور استغفار کے لیے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور بات جو میں نے آپ لوگوں کو مینشن کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ طاق راتیں، ہماری جو طاق رات ہوتی ہے وہ انڈیا، پاکستان یا عرب میں فرق ہوتی ہے ان کی طاق راتیں، اور ہماری طاق راتیں فرق ہوتی ہیں. تو پھر وہ کیا ہوتا ہوگا؟ یعنی زمین پہ تو فرشتوں نے ایک ہی رات اترنا ہے نا کہ نہیں؟ تو یہ غیب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ غیب کے معاملات ہے جس میں ہم کوئی کویشچن نہیں کر سکتے. ہم کو یہ تسلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اسی لیے سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ساری 10 راتوں کو پورے اہتمام کے ساتھ منائیے، پورے اہتمام کے ساتھ ان ساری 10 راتوں میں خوب خوب جاگیے، خوب خوب عبادت کیجیے. ہاں جی، احادیث موجود ہیں طاق راتوں کی، اب طاق راتوں میں بھی جاگے، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے. تو پھر ان سب راتوں کو ایک جوش کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے کہ
سب جگہ پہ فرق فرق طاق رہتے ہیں، تو پھر یہ سوچ لیں کہ یہ غیب کے معاملات ہیں، ہمیں اس میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہم کو پتہ ہیں، ہم اس کے مطابق اپنے عمل کریں گے، اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے نا؟ جزاکم اللہ خیر. میرے ذہن میں یہ بات آئی کیونکہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے اور وہ کنفیوز رہتے ہیں اور کسی سے پوچھتے نہیں. تو بس ہم نے صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معاملہ ہماری دماغی سوچ سے باہر ہے. تو جو بھی ہماری دماغی سوچ سے، جہاں تک ہمارے دماغ کی جاتی ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، سوچ ہماری جہاں تک جاتی ہے اس سے اوپر ہے یہ بات. تو ہم اللہ کو ٹرسٹ کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہم اپنی عبادت کرتے جائیں گے. اور جیسے آپ کے پاس ایسی چابیاں پڑی ہوں نا ڈھیر ساری، اور وہ کہیں انہیں چابیوں میں سے 10 چابیوں میں سے ایک چابی ہے جو اس گھر کو لگتی ہے، تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ ایک چابی بیچ میں سے گیس کر کے اٹھا لیں گے اور کہیں گے کہ بس اس سے میں کھولوں گا، جبکہ آپ کو آپشن دی گئی ہے کہ وہ 10 کی 10 آپ اٹھا لیں اور ان سے تالا کھولنے کی کوشش کریں. جو عقل مند بندہ ہوگا وہ 10 کی 10 اٹھا لے گا کہ چلیں کوشش کر کے دیکھوں گا، سارے کے سارے چابیاں لگا کے دیکھوں گا. اور جو ناسمجھ ہوگا وہ ایک چابی اٹھائے گا. اسی کا یہ معاملہ ہے کہ 10 کی 10 راتیں خوب خوب محنت کر کے، مزدوری کر کے، اور راتوں کو زندہ کر دیں، راتوں کو جگا دیں. راتوں کو سونے والی راتیں نہ نظر آئیں، ایسے نہ لگے کہ یہ عام راتوں جیسی راتیں ہیں جس میں سب سوئے ہوئے ہیں. گھر والوں کو بھی اٹھائیں، خود بھی اٹھیں، کافی بنا کے دیں، چائے بنا کے دیں، ان کو انکریج کریں مسجدوں کو جانے کے لیے، کیونکہ وہاں جا کے بندہ ذرا ہوش میں آ جاتا ہے اور کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت سن لیتا ہے، دعائیں کر لیتا ہے. اگر نہیں جا سکتے تو گھر میں کوئی ٹیبل رکھ کے اور اس کے اوپر قرآن رکھ کے اور اس کو ہاتھ میں لے کر عبادت کر لیں، کچھ بھی کر لیں، نوافل پڑھ لیں، لیکن سوئیں نہیں. یہ دعاؤں کا اور محنت اور مزدوری کا وقت ہے، کیونکہ اس میں آپ کو وہ جو ایکسپیکٹڈ مزدوری ہے اس سے کہیں کہیں زیادہ چیز مل رہی ہے، اور آپ سے بخشش کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اگر آپ کو یہ ڈیل مل رہی ہو کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر تو آپ کوئی موقع ضائع نہیں نہ جانے دیں گے. کیونکہ جب انسان بخشا جاتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. پوری کوشش کریں انشاءاللہ باذن اللہ کہ ان سب کاموں کو آپ ساری 10 راتوں میں کریں، اور ایک رات تک اس کو محدود نہ رکھیں. جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ طاق راتیں آپ کو نظر آئیں تو خوب خوب اور زیادہ کر دیں، لیکن باقی کی راتوں میں بھی جاگیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.